بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی 22 لاکھ مربع میل پر تھی۔ وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ان کی رعایا کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ وہ جا رہے تھے کہ ایک گلی سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں 2-3 بچے جو یتیم تھے رو رہے تھے، اور ایک ماں جو چولہے کو آگ دے رہی تھی اور بچوں کو دلاسا دے رہی تھی، اور اس بنیاد پہ وہ یہ کر رہی کہ شاید ان بچوں کو نیند آ جائے، کیونکہ ان کی جو برتن تھی جو انہوں نے چولہے پہ رکھی تھی وہ بالکل خالی تھی، صرف اس میں پانی تھا، اس کی گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، اور بچے اسی طرح لگاتار رو رہے تھے۔ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، ایک عورت چولہے کے سامنے بیٹھی ہوئی کچھ پکانے کی ناٹک کر رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے عورت، کیا پکا رہی ہے آپ؟ اس نے کہا میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، یہ تو اس بچوں کی امید کے لیے میں نے چولہے کی برتن میں پانی رکھی ہے، اور اس میں اس انتظار میں بیٹھی ہوں کہ کب ان بچوں کو یہ امید لے کر سلائے گی کہ ہماری اماں کچھ پکا رہی ہے، لیکن یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چولہے کی قریب آئے اور اس عورت سے کہا کہ آپ اس بچوں کو دھوکہ دے رہی ہے، آپ کی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس پر اس عورت نے کہا کہ میرا گھر تو یتیمی کا گھر ہے، میرا شوہر مر چکا ہے، کوئی میرے گھر میں کام کاج کا نہیں ہے، تو میرا چولہا جو ہے وہ مکمل طور پر خالی ہے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ آپ عمر سے کیوں بات نہیں کرتے جو آپ کا خلیفہ ہے؟ تو وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مڑی اور آنکھوں میں آنسو لی ہوئی اس نے کہا کہ قیامت کی میدان میں ہوگی اور عمر کا گریبان ہوگا، میں اسے اللہ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ اس وقت کا حکمران ہے، اور میرے بچوں کا یہی حال ہے۔ اگر وہ آج بھوک سے سو گئے تو یہ تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، میں اسے اللہ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورت کی یہ بات سنی تو وہاں سے مڑے، اور غلام اس کے ساتھ تھا، پیدل آئے اور بیت المال سے کچھ سامان اکٹھا کیا بھر دیا، اور غلام سے کہا کہ اس سامان کو میرے کندھے پر لاد دو۔ اس میں غلام نے کہا کہ آقا، میں آپ کا سامان خود اپنے کندھوں پہ رکھنا چاہتا ہوں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں آپ، اور اس بوڑھی عورت کے لیے سامان آپ کی کندھوں پر جائے گا۔ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ قیامت کی میدان میں کھڑا ہوں گا، اپنے اعمال کا بوجھ اپنے کندھوں پر لدا ہوا، وہاں پر آپ نہیں ہوگے میرے ساتھ، کیونکہ یہ میں خود لے جانا چاہتا ہوں۔ اس سامان کو اپنے کندھوں پر لاد کر یہ اس عورت کی گھر پہنچ گئے۔ جب یہ سب سامان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی گھر لے آئے تو اس عورت سے کہا کہ آپ پیچھے آ جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چولہے کے سامنے بیٹھ گئے اور آگ جلانا شروع کیا۔ جب آگ نہیں جل رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک زمین پر لگ رہی تھی، اور اس آگ کو پھونک دے رہے تھے کہ آگ جل جائے اور کچھ اس طرح تیار ہو جائے کہ یہ بچے سونے سے پہلے کچھ کھا لیں۔ غلام نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگ کو
जला रहे हैं और उनकी दाढ़ी मुबारक से वो दुआ आर पार निकल रही है। अल्लाह अकबर, अमीरुल मुमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान। लेकिन जब उनकी बात आई तो वो अपने रिगाया की खिदमत हमेशा उसी तरह ही करते जिस तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अखलाक छोड़े थे। जो खाना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चूल्हे पर रखा था वो जब पक गया तो आपने उठाया और उन बच्चों के सामने रख दिया और बच्चों से कहा कि आप खा लो। जब बच्चों ने खाना खाया और खूब सैर हो गए तो बच्चों की तो यही आदत है, जब वो खाना खाते हैं तो उसके बाद सोते हैं। बच्चे सोने लगे। जब वो बच्चे खुशी खुशी सो गए तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस औरत से मुखातिब हो गई और कहा कि कल आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आइए, मैं वहाँ पर मौजूद होगा। वो आपके लिए कुछ वजीफ़ा मुकर्रर करेंगे जिससे आपकी बच्चों और आपकी गुज़र बसर अच्छी तरह हो जाएगी। तो उस औरत ने उस वक्त एक दुआ की कि ए अल्लाह, अगर आप उमर से हुक्मरानी लेते हैं तो इस बंदे के हवाले कर दीजिए, क्योंकि उमर हमारा हाल नहीं पूछता और ये बंदा हमारे हाल पूछ चुका है। आप उमर से हुक्मरानी ले लीजिए और इस बंदे के हवाले कर दीजिए। जब सुबह हो गई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दरबार खिलाफत में मौजूद थे कि ये औरत और अपने बच्चों के साथ आई। जब उन्होंने देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सामने खड़े हैं और ये तो वही शख्स है जो कल रात आए थे और मेरे बच्चों के लिए खाना पकाए थे, ये तो उमर थे, तो उसकी कदम लड़खड़ा गए और वो यहीं पर रुक गई। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस औरत को आवाज़ दी कि आप आओ इस तरफ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी वजह से कल रात ख्वाब नहीं की है, अपने रब को आहज़ारी और फरियाद की है। आप आओ इस तरफ, उमर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ए औरत, आपके लिए मैं वजीफ़ा जारी करता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए एक दस्तखत करेंगी। जब क़यामत की मैदान में मैं अल्लाह के सामने पेश हो जाऊँ तो आप अल्लाह से तो ऐसा नहीं कहोगे कि इस उमर ने मेरे साथ जुल्म किया है। तो उस औरत ने वहाँ पर दस्तखत किया और वह बैतुल माल से उसके लिए वजीफ़ा मुकर्रर हो गया और वो वहाँ से चली गई। ऐसे थे वो हुक्मरान जिसको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना था।